أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأورثنا الذي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ العراف آیت نمبر 137 سے ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا یہاں پر بنی اسرائیل کے متعلق اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے، یہ اس کا ایک دوسرا واقعہ ہے. اور یہ دوسرا واقعہ اس حوالے سے ہے کہ معذرت یہ تیسرا واقعہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں یہاں پر بنی اسرائیل کے لیے بیان فرمائی ہے. اور ان نشانیوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. چنانچہ طریقے باری تعالیٰ اللہ رب العزت کا کیا طریقہ کار ہے اپنی امت کے لیے اور امت کے لوگوں کے لیے، ان سب چیزوں کا بیان یہاں پر ہے. چنانچہ جب اس کی بات ہو گئی تو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمِ کے اندر بنی اسرائیل مراد ہے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمِ ہم نے وارث بنا دیا، ہم نے وارث بنا دیا. وَأَوْرَثْنَا وارث بنا دیا، اور نا کا مطلب ہے ہم نے وارث بنا دیا القوم اس قوم کو، وہ قوم جو کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ نے یہاں پر کر دی. الذین کانوا، الذین وہ والی قوم، کانوا جو کہ تھے، یستضعفون ضعیف کیے گئے، یستضعفون جن کو ضعیف کر دیا گیا تھا ہم نے ان کو وارث بنا دیا. یستضعفون جو کہ ضعیف کر دیے گئے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے، ہم نے ان کو وارث بنا دیا. یہاں تک بات مکمل ہو گئی کہ ہم نے ان کو وارث بنا دیا. ایک بات ہے یہاں سے بتایا جا رہا ہے مشارق الارض کی کہاں پہ وارث بنایا. مشارق الارض زمین کے مشرق میں، ومغاربہا اور زمین کے مغرب میں. مشارق الارض ومغاربہا زمین کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور زمین کے مشرق میں اور زمین کے مغرب میں. الذی اس میں ایک ایسا حصہ بھی ہے بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت دی تھی، مطلب بیت المقدس، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی وہاں پر بھی ہم نے ان کو وارث بنایا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنایا. لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہاں اللہ نے ہر چیز کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. دیکھیں نا، بارکنا فیہا ہم نے برکت، اورثنا ہم نے ان کو، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو وارث بنایا. دیکھیے کتنی اہم چیز ہے کہ ہم نے وارث بنایا ہے. جب اللہ نے وارث بنایا ہے تو بات واضح ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو بھی اگر کوئی وارث بنا سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور ان کی حالت کیا تھی؟ یستضعفون ان کی حالت تھی کہ یہ مستضعف تھے، یعنی زمین میں کمزور تھے. جب یہ ان کی حالت تھی، یہ زمین میں کمزور تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وارث بنایا. جب اللہ وارث بنانے والے ہیں تو سمجھ لیں
کسی دوسرے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو اس نوعیت کی کوششیں کرنی ہیں یا کوئی بھی طلب ہے، وہ ذہن میں رکھے یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ممکن ہے، کسی اور کے لیے یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو جب وارث بنایا ہے تو یہ وارث بنانا کب ہوا؟ یہ وارث بنانے کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ وراثت جو ہے یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جا کے مکمل ہوئی تھی۔ یعنی اس قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور یہ میں نے اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ مراد بنی اسرائیل اور علاقہ شام ہے۔ چند نسلوں کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو وَأَوْرَثْنَا یعنی اس وقت فوری طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ بھی بات مد نظر رہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہے وہ جو حرکت کرتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وقت بھی لگتا ہے اس میں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور پورے ہوئے کلمات ربِّکا تیرے پروردگار کے الحسنى اچھے کلمات۔ اصل میں اللہ کے تو تمام کلمات ہی حسن ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے بعض کلمات انسان کے لیے خیر ہوتے ہیں، بعض کلمات انسان کے لیے شر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ کی طرف سے ہر چیز ہی خیر ہے، لیکن انسان کے اس میں اللہ نے انسان کو صحت دے دی اور انسان کو اللہ نے بیماری دے دی۔ اصل میں یہ بیماری بھی انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے کلمات انسان کے لیے خیر ہوتے ہیں۔ اب حسنہ جو ہے وہ خیر کی طرف منسوب ہے۔ اللہ کرے آپ کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو وتمت کلمت ربک الحسنى تیرے پروردگار کے خیر کی کلمات پورے ہوئے، علی بنی اسرائیل کے حق میں، علی بنی اسرائیل کے حق میں تیرے پروردگار کے کلمات پورے ہوئے۔ اب یہ جو پورے ہوئے صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے ویسے تھے، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو ان کا صبر اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور ان کے صبر میں اس نوعیت کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے معاملہ فرمایا۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ اگر بادشاہت ملنی ہے اور اگر کوئی دولت ملنی ہے، بما صبروا صبر کی وجہ سے ملے گی۔ تو بغیر صبر کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہاں بات واضح کر دی کہ ہمیشہ فائدے میں مظلوم ہوتا ہے، ظالم کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس کے اوپر گھر میں ظلم ہوتا ہے، جس کے اوپر کہیں ظلم ہوتا ہے، وہ یہ تسلی رکھے کہ اللہ رب العزت نے فائدہ اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فائدہ ہمیشہ مظلوم ہوگا، ظالم کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنی زندگی میں مظلوم بن کے رہیے، ظالم بن کے مت رہیے۔ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا، خاموشی سے سہ لے، لیکن ظالم مت بنے، کہ ظالم بننے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ دمرنا، یہ جو مظلوم کی بات کر دی، اب ظالم کی بات بھی سمجھائی کہ ودمرنا ملیا میٹ کر دیا، دمرنا تباہ کر دیا یا ملیا میٹ کر دیا، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، ڈسٹرائے کر دیا، وٹ ایور جو بھی آپ کو ہے۔ ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا۔ دیکھیے آگے دمرنا جو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے، اس کے اندر دو چیزوں کی نسبت ہے۔ دیکھیے دم مرنا جو ہے اس کے اندر بڑی اہم چیز ہے۔ دم مرنا یعنی تباہ کر دیا۔ جو تباہی ہے اللہ کی طرف سے یہ تین چیزوں پر پڑی، اگر ہم کہیں چار چیزوں پر پڑی تو ٹھیک ہے۔ تو یہ تباہی اللہ کی طرف سے جن چیزوں پر پڑی، نمبر ایک فرعون پر پڑی، ٹھیک ہے؟ نمبر دو
فرعون کی قوم قبطیہ پر پڑی، فرعونی قبطیہ کہیں، قبطی کہیں یا فرعونی کہیں، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تعمیرات پر پڑی، اس کے باغات پر پڑی، ٹھیک۔ تو یہ تباہی کی نسبت ان چار چیزوں کی طرف اللہ رب العزت نے کی، یعنی اس کا اقتدار، اس کی طاقت، اس کی فوج، اس کی عمارتیں، اس کی شان و شوکت، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کو روک نہیں سکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کی اچھا فہم اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں، یعنی فہم ہے، عقل مندی ہے، پلاننگ ہے، یہ خواب کی بنیاد پہ اس نے پلاننگ کر لی، اور بڑی خطرناک پلاننگ کری کہ اللہ رب العزت کو اس کے جواب میں پلاننگ، اللہ رب العزت کی پلاننگ اس کے مقابلے میں ہوئی، ورنہ انسانوں کی پلاننگ اس کے مقابلے میں نہیں چل سکتی تھی۔ دیکھیے جی، تو یہاں پر ایک واضح بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے دم مرنا تباہی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اقتدار ہو، طاقت ہو، فوج ہو، عمارتیں ہوں، شان و شوکت ہو، فہم ہو، عقل ہو، قوم کی طاقت ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب پہ کراس لگ جاتا ہے، سب کو اللہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیے۔ تو کسی کا سوال ہے، میں انشاءاللہ سوال کو دیکھتا ہوں، میں نے پڑھ لیا ہے، کہتا وہ دم مرنا، تباہ کر دیے ہم نے، کیا ہے؟ ما کان یصنع فرعون، ما کان یصنع، جو کچھ اس نے بنایا تھا، فرعون نے جو بنایا تھا، یہاں تو یہ معنی ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے سمجھنے کے لیے الگ کر دیا، اصل میں تو معنی ایک ہے لیکن صرف سمجھنے کے لیے، وقومہ، اور اس کی قوم نے جو بنایا تھا، وما كانوا يعرشون، اور جو اس نے باغات وغیرہ لگائے تھے، اصل میں یعرشون کا معنی بھی بنانے کا ہی ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیں، یہاں پر ما کان یصنع فرعون وقومہ، اصل میں اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی نا، ان ساری باتوں کا خلاصہ دو باتوں میں کر دیا، حالانکہ اس کی تباہی تو سب چیزوں پر ہوئی تھی۔ انسان جو اتراتا ہے وہ اپنی صنعت پر اتراتا ہے کہ یہ جو میری محنت ہے، ٹھیک ہے، میں اگر غرور کروں گا تو میں اس بات پہ نہیں غرور کروں گا جی میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں اس بات پہ غرور کروں گا دیکھو میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ آپ اگر غرور کریں گے تو آپ یہ نہیں کریں جی میں کیسا ہوں، میں ویسا ہوں، آپ غرور کریں گے تو میرا گھر کتنا بڑا ہے جی، میرے پاس پیسے کتنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو ان کی تمام چیزوں کی طرف منسوب کر کے فرمایا۔ تو اصل تو میں یہ چار چیزیں ہیں، لیکن معنی اس کے حساب سے بنے گا ما کان یصنع فرعون وقومہ، جو کچھ بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، جو اس کی قوم نے بنایا تھا اور جو اس نے بنایا تھا، اصل میں یہ سب بنوایا بنی اسرائیل سے تھا، تو جب بنی اسرائیل سے بنوایا تھا تو اب ان کو تکبر اس بات کا تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ان کی عمارتوں کی شان و شوکت آپ دیکھیے آج بھی ویسی ہی ہے، آج بھی اسی طریقے سے برقرار ہے جس طریقے سے اس زمانے میں تھی، کہ احرام مصر آج کے زمانے میں بھی مشہور ہیں، کہ احرام مصر سوچ نہیں سکتا کہ آدمی کس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ڈیزائن ہے وہ کسی طوفان اور ہر چیز سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بعض حضرت نے وما یعرشون کا معنی بھی یہ کیا ہے کہ اس کے جو باغات تھے،
یعنی الگ کرنے کی وجہ یہ ہے وما كانوا يعرشون، یعرشون، اور جو انہوں نے بنایا تھا. اصل میں یعرشون کا جو لفظ ہے نا، کبھی یعرشون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی یعرشون، تو اس لیے بار بار میری زبان میں را کے اوپر پیش آ رہی ہے، ورنہ پیش نہیں. یعرشون یہاں پر زیر کے ساتھ ہے. یہ عرش کے معنوں میں آتی ہے. عرش کہتے ہیں باغیچے کو، ٹھیک ہے، باغات کو. تو بعض حضرات نے اس کا معنی کیا کہ ان کو اپنے باغات، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو صنعت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری مینا کاری ہے. مینا کاری مطلب ڈیزائننگ، یعنی محض عمارت نہیں بنائی جاتی، ٹھیک ہے، عمارت کے ساتھ ڈیزائن اس کا بڑا اہم ہوتا ہے. محض اس کا سٹرکچر اہم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فنیشنگ بھی بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل دی بھی ہوئی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات یہاں پر بتائی بھی ہوئی ہیں. میں نے اس کے ساتھ وضاحت کر دی ہے تھوڑی سی کہ ما کان یصنع سے مراد عمارتیں ہیں، اور وما کانوا یعرشون سے بھی وہی اونچی عمارتیں مراد ہیں. اور بعض حضرات نے اس سے کچھ اور چیزیں بھی مراد لی ہیں، کیونکہ فرعون جو تھا وہ تعمیرات کا شوقین تھا، اور قرآن نے خاص طور پہ اس کی تعمیرات کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے. تو یہ تعمیرات اپنی جگہ پر ہیں. تو فرعون کے باغات اور چمن بھی ہو سکتے ہیں. یہ آیت مکمل ہوئی، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یہ سوال کیا کہ مشارق الارض و مغاربہا کیا جمع کے صیغے نہیں؟ ہاں، جمع کے صیغے ہیں. تو اس میں اشکال کیا ہے؟ جب جمع کے صیغے ہیں تو مطلب یہ ہوا نا کہ زمین کے بہت سارے حصے پہ دیا تھا، صرف ایسا تو نہیں کہ مشرق و مغرب کیا تھا. تو مشارق الارض و مغاربہا، رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار ہے مشرقین کا اور مغربین کا. مشرق و مغرب یہ تثنیہ کے صیغے نہیں ہیں، بلکہ یہ جمع کے صیغے ہیں، یعنی جمع کے طور پہ استعمال ہوئے. صیغے تو تثنیہ کے ہیں. مطلب یہی ہے کہ سارا عالم مراد ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جگہ مراد ہے. دنیا میں برائی کیوں ڈومیننٹ ہے، اور انجان اتنا لیٹ کیوں؟ یا پھر کہا جاتا ہے کہ ویٹ ٹل ڈے آف ججمنٹ، دنیا میں مایوسی سے کچھ تو ظالم کے ظلم سے ہٹا. دیکھیں ظالم، بات یہ ہے کہ سوال بہت اچھا ہے کہ دنیا میں برائی ڈومینیٹنگ پاور میں کیوں ہے. ٹھیک ہے، برائی ہمیشہ آگے رہتی ہے. دیکھیے اصل میں ہم نا چند باتیں دیکھ کر نا ایزیوم کر بیٹھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. اصل میں وہی سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. دنیا کے اندر جو بھی بادشاہ گزرے ہیں، دنیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں، اگر آپ بادشاہوں کی تعداد دیکھیں گے تو جو بڑے بادشاہ ہیں وہ چار ہیں. سب سے پہلا جو بڑا بادشاہ ہے وہ ہے نمرود. دنیا کا پہلا بڑا بادشاہ جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی. اس کے بعد دوسرا بڑا بادشاہ حضرت داؤد، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا بڑا بادشاہ سے نکل کے میرے اچانک تیمور لنک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد چوتھا بڑا بادشاہ کسی کو یاد ہو تو بتا دے، مجھے ذہن میں نہیں ہے. یہ حضرت داؤد نہیں، حضرت سلیمان. اور چوتھا بڑا بادشاہ وہ ہے ذوالقرنین، ٹھیک ہے. مسلمان کافر، ٹھیک ہے. سمجھ رہے میری بات؟
چنانچہ یاد رکھیے گا، برائی اور اچھائی کائنات میں ابتدا سے برابر رہے، پیرلل رہے۔ جب اہل کفر برائی میں محنت زیادہ کرتے ہیں تو وہ غالب ہو جاتے ہیں، جب اہل ایمان خیر میں محنت زیادہ کرتے ہیں تو وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خیر میں محنت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارا ملک ہے، یہ لوگ خیر میں کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت خیر میں کر رہے ہیں۔ جہاں دیکھو کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا، جب کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا وہ کرپشن پہ محنت کرتا ہے، وہ کرپشن پہ محنت کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کرپشن ہی پھیلے گی، برائی پھیلے گی۔ اس کے ذریعے سے اسلام آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اہل خیر اور اہل دین ہمارے ملک میں 10% ہیں، اور جب وہ خیر پہ آتے ہیں تو 30% سے اوپر نہیں جاتے، 30% سے اوپر نہیں جاتے ہیں۔ خیر میں آتے ہیں مطلب رمضان کے مہینے میں، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینہ ہے یا کچھ، اس میں اہل خیر متوجہ ہوتے ہیں، دین کی طرف کچھ متوجہ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ رمضان کی ٹرانسمیشن بھی ٹی وی پہ آ گئی تو لوگ مسجدوں سے رجوع کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب اہل خیر محنت کرتے ہیں تو غلبہ خیر آتا ہے، جب اہل خیر محنت نہیں کرتے تو خیر نیچے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل خیر نے محنت کرنا چھوڑ دی تو خیر دین ڈومینیٹنگ پہ چلا گیا، دین کے اوپر کفر غالب آ گیا، اور کفر نے محنت کی تو وہ دین پر غالب آ گیا۔ تو یہ تو انسان کی محنت پر، محنت کون کس چیز پہ کرتا ہے۔ آپ قرآن کے اوپر محنت ہی نہ کرو اور آپ کہیں جی مجھے سب کچھ خود بخود آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور میں انجینئرنگ میں محنت نہ کروں، میں کہوں کہ مجھے انجینئرنگ سب کچھ خود بخود آ جائے۔ میں انگلش زبان سیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اس زبان پہ محنت نہ کروں خود بخود آ جائے۔ میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں کہ مجھے خود بخود آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ نہ کرے کوئی شراب پینا چاہتا ہے، اوکے شراب خود بخود پی جائے، نہیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص زنا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ خود بخود زنا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ برائی ڈومینیٹنگ پر ہوتی ہے، جب برائی کی محنت زیادہ ہوتی ہے تو برائی بڑھتی ہے، جب اچھائی کی محنت زیادہ ہوتی ہے تو اچھائی بڑھتی ہے۔ البتہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن نے جہاں ذکر کیا وہ برائی کی محنت کرنے والوں کا ذکر کثرت سے کیا ہے، چنانچہ اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں شاید یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دائیں بائیں چونکہ کفر پہ محنت زیادہ ہو رہی ہے تو اس لیے وہ غلبے میں ہے۔ ہمارا آپ دیکھ لیجئے جو دینی چینلز ہیں ان دینی چینلز کے اوپر ریٹنگ کیا ہے، اور جو ڈرامے فلم ہے ان کی ریٹنگ کیا ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کوئی تھوڑا سا عالم دین آگے بڑھتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، جناب کتنے ہیں جناب، 1 ملین 2 ملین، بس اس سے اوپر نہیں۔ اور ایک عورت جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے وہ ایک ڈرامے میں آ جاتی ہے، دیکھو اس کے 10 ملین 20 ملین اس کے فالوورز ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ برائی پہ محنت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ معاشرہ برائی پہ محنت کر رہا ہے، جب یہ معاشرہ اچھائی پہ محنت کرے گا تو اچھائی ڈومینیٹنگ پاور پہ آئے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے برائی کو طاقت میں نہیں رکھا اور اچھائی کو بھی طاقت میں نہیں رکھا، بلکہ طاقت مجھے اور آپ کے حوالے کی ہے۔ ہاں اپنی طاقت ہے، جہاں چاہو تم استعمال کرو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس سے چیزیں کھلتی ہیں۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر چوتھا واقعہ ایک شروع ہوا، ایک نئی کہانی شروع ہو گئی، اور وہ کیا نئی کہانی تھی دیکھیے جی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، پار کروایا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر، سمندر، ہم نے بنی اسرائیل کو
समंदर पार करवाया। जब हमने बनी इसराइल को समंदर पार करवाया तो उनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। ये जो मैंने पिछले सबक में बताया कि वजावजना पार करवाया, बनी इसराइल को अल बहरा समंदर, ठीक है। फ़अतौ तो वो आए, अला कौमिन एक कौम के ऊपर, याकुफून अला असनामिन लहुम, याकुफून वो एतकाफ बैठे हुए थे। तो एतकाफ का मतलब यहाँ इबादत के है, ठीक है। यानी वो इबादत में लगे हुए थे, अला असनामिन लहुम, अला असनामिन उन बुतों के सामने, लहुम जो उन्होंने अपने लिए बनाए थे। थोड़ा सा इसको समझ लें, तर्जुमा आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको समझिए जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल को कहाँ से पार करवाया? बनी इसराइल को पार करवाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया था आप हज़रात के सामने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मकाम से कौम बनी इसराइल को पार करवाया, ठीक है। तो इसके हवाले से तफसील कुछ ऐसी थी कि बनी इसराइल असल में बादशाह जो फिरौन था उसका नाम था मिनफिताह। ये फिरौन का नाम है, ये हजरत मूसा के पीछे आया। तो अब ये देखें, ये है तूर, वो तूर व किताबी मस्तूर, और ये है सीना, तो ये है तीह, ठीक है। ये तूर सीना जो हम बोलते हैं ना, तो ये तूर जो है ये पूरे पहाड़ों की यहाँ पर वो है, और सीना उसके सामने ये सहरा है, ठीक है। और इसके दरमियान जो जगह है इसको वादी तीह कहते हैं, ठीक है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ से पार किया, तो यहाँ से सहराए तूर, सहराए सीना शुरू हो गया। ये पूरा सहराए सीना है, ठीक है। ये यहाँ से पार किया, वट हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो ये सारा का सारा वादी सीना है। तो यहाँ पर कुछ लोग आए, चुनाचे जैसे कुछ हजरात इस वक्त ये कहते हैं यहाँ से पार होना मुमकिन नहीं है, वो ये समंदर इतना बड़ा है। तो ये हजरात इस धोखे में हैं कि इन्होंने कुरानी मोजज़ात को उस मकामात पे जाके चेक किया, पैसा बहुत था जी। कुरानी मकामात को अल्लाह और भी दे भाई, और लोगों ने उनकी मदद की थी, लोगों ने उनको दुनिया घुमाई थी कि आप देखें और फिर उसके ऊपर बात करें। चुनाचे यही चीज, चूंकि उस्ताद नहीं था तो उसकी वजह से मामला हुआ। उन्होंने कहा भी यहाँ से तो एक दिन में क्रॉस करना मुमकिन नहीं, ठीक है। तो हमने कब कहा, उन्होंने एक ही दिन में क्रॉस किया था। ये कौन सी तफसीर में लिखा है? और जरूरी भी नहीं कि आज ये इतना है तो पहले भी इतना ही था। खैर बहरहाल ये तो एक सतही इश्कालात थे उनके, जिसका उन्होंने उलमा से रुजू नहीं किया तो उनको इसकी मार पड़ी। चुनाचे देखिए जी वो एक अलग बात है। तो यहाँ से निकले हैं और सहराए सीना आ गया, यहाँ से पार किया है तो सहराए सीना आ गया, कहीं से भी पार किए तो सहराए सीना आ गया। अब सहराए सीना में जब ये दाखिल हुए, जो यहाँ अमालेका की कौम थी, कौम अमालेका थी या कोई और कौम थी, ठीक है। लेकिन जो भी कौम थी वो थे बुत परस्त, और बुत परस्तों से उनको देख के ये लोग क्या हुआ जना मुतासिर हो गए बस। मैंने इसके ऊपर एक हाशिया लिखा है, ये बड़ा अहम हाशिया है। इसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीज समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी।
یہ دیکھیے اس میں حاشیہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کی پہلی بے وفائی۔ اب یہ واقعات وہ چل رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے اپنی برائی دکھانا شروع کر دی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستہ کھولا، لیکن انہوں نے کیا کام کیا آگے سے، اب اس کو دیکھیے۔ اور یہاں آپ حاشیہ دیکھیں، بہت ہی اہم حاشیہ ہے۔ جب انسان کے اندر کچھ نہیں ہوتا نا، تو انسان ظاہری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب انسان کے اپنے اندر کچھ نہیں ہوتا، اپنے اندر یاد رکھیں، اپنی ذات کے اندر سے وہ بنا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بنگلہ دیکھ کے لوگ متاثر ہوں، اوہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، میرا مال دیکھ کے لوگ متاثر ہوں، میری گاڑی دیکھ کر لوگ متاثر ہوں، ٹھیک ہے، میرا بنگلہ دیکھ کر وہ خود بھی لوگوں کے بنگلوں سے متاثر ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی لوگوں کے بنگلوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود بھی لوگوں کے ظاہری ٹھاٹ باٹ سے متاثر ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی ظاہری ٹھاٹ باٹ سے وہ متاثر کرنا چاہتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ سارے لوگ اسی سے متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی ساری محنت اسی کے اوپر لگاتا ہے، بازو اٹھا کے دکھاتی ہے، ارے ارے بھائی یہ تو میرا بازو میں پتہ نہیں کیا پہنتے ہیں، نیکلس نہیں، چوڑی جو ہے دکھائے گی جناب، اٹھا اٹھا کے چوڑی دکھائے گی، اپنی گھڑی دکھائے گا، اپنی بیلٹ کو بار بار لگائے گا تاکہ لڑکی دیکھے میں نے کون سے برانڈ کی بیلٹ پہنی ہوئی ہے، اپنے جوتے زور سے پٹکائے گا تاکہ عورت دیکھ کے متاثر ہو، تو اور اس کو پتا چلے جناب، وہ میری طرف متوجہ ہو کہ میرے شوز کیسے ہیں، میری پینٹ کیسی ہے، میری شرٹ کون سے برانڈ کی ہے، اور میرے ہیئر اسٹائل کیسا ہے، اور ایسا ہے ویسا ہے، جس کے اوپر آج سارا میڈیا فوکس کیے بیٹھے ہیں۔ میڈیا فوکس کس کے اوپر ہے؟ میں اس کے اوپر اس لیے زیادہ زور دوں، میڈیا فوکس سب کا سب ان چیزوں کے اوپر، برانڈنگ کے اوپر بہت باتیں ہیں اس کے اوپر کہنے کے لیے میرے پاس، تو لیکن میں ان واقعات پر نہیں جاتا، کیونکہ ہمارا سبق تو خالصتاً فنی ہے، تو فن سے ہم ہٹیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، تو انہوں نے اتنا مہنگا کپڑا لے کے ٹاٹ کا پیوند لگا دیا اس کے اوپر۔ تو جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا نا، وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل، ان کے اندر کچھ نہیں تھا، یہ صرف ظاہری چیزوں سے متاثر ہونے والے لوگ تھے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ صرف ظاہری شان سے متاثر ہوتے ہیں وہ بے وفا ہوتے ہیں، وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، ان کو وفاداری کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں دکھا دیا اور یہاں بتا دیا، ایک سبق دیا کہ کتنے بڑے بڑے معجزات ان کو دکھا دیے، لیکن ان کا مزاج وہی تھا کہ یہ گندگی پہ پلنے والے لوگ تھے، اور صرف گندگی پر ہی ان کو دھیان تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یہ لوگ جانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دیا کہ انسان کے اپنے اندر اصل چیز کیا ہے، اپنے اندر اصل چیز ہے انسان ظاہری چیزوں سے متاثر نہ ہو، اپنے اندر کچھ پیدا کریں، اور یاد رکھیے گا، آپ اپنے اندر کچھ پیدا کریں، دین کا ملکہ پیدا کریں، ورنہ آپ بھی کبھی کسی کی گاڑی سے متاثر ہوں گے، کبھی کسی کے پیسے سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی، پیسہ اور مال و دولت ہے، جناب میں تو امریکہ میں رہتا ہوں اور میرا تو یہ ہے اور وہ ہے، ارے باڑ میں جو امریکہ میں رہتے ہو یا فرانس میں رہتے ہو، تم اللہ سے تعلق کتنا جڑا ہوا ہے، تمہارا دین کی سٹرگل کتنی ہے، اس چیز کو دیکھو بھائی، اور کبھی بھی کسی کی ظاہری چیزوں سے اللہ کے واسطے متاثر مت ہوئیے گا، کبھی متاثر مت ہوئیے گا۔ میرے اپنے گروپ میں ایسے بے شمار لوگ، جب دیکھا نمبر امریکہ کا، فوراً ٹک سے فون ملا ہے، السلام علیکم، آپ مجھ سے ٹیوشن پڑھیں گے، آپ مجھ سے قرآن پڑھیں گے، آپ مجھ سے حدیث پڑھیں گے، اور بیچارے میرے کئی دوست امریکہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے ہیں، کیا کریں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، جی آپ ہم سے پڑھیں، جی میں بڑا ضرورت مند ہوں، وہ اصل میں ان کو پڑھانا وڑھانا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ان کو اپنی ضروریات پوری کروانی ہوتی ہے، ان کو ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔
اللہ ہماری قوم پہ رحم فرمائے۔ تو وجاوزنا بنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم، اور وہ ایک قوم کے پاس آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو ان اصنام لہم کا معنی کیا بنتا ہے؟ اصنام بت، اصنام کا مطلب بت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہم جو انہوں نے اپنے لیے گھڑے ہوئے تھے، قالو تو وہ کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہن، ہمارے لیے بھی خدا بنائیے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ وہی نظریہ ہے جس نظریے پہ آج ہندو خدا کی مختلف شکلیں بناتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھی بات کی، جب عزت لوگ پیسے کی بیس پہ کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ میرا کل کا درس لازمی سن لیں، کل کا اثر کے بعد کا درس لازمی سنیے، اور میں انشاءاللہ اپنے گروپ میں بھی بھیجوں گا پیغام کہ وہ کل کا درس بہت اہم ہے عقیدے کے حساب سے۔ جب ہم لوگ گندگی سے متاثر ہوتے ہیں تو بہت چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے تعلقات ہیں ہی نہیں آج کے زمانے، جو تعلقات ہے پیسے کی بنیاد پر ہے، جو تعلقات ہیں جناب شکل و صورت کی بنیاد پر، جو تعلقات ہیں عہدوں کی بنیاد پر۔ واٹ از دس؟ مسلمان بھی انہیں چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو کافروں کی کیا بات ہے؟ مسلمان چھوڑیں، ہم مولوی لوگوں کا مسئلہ ہے۔ آپ علماء کرام یہاں پر دو چار ہی ہیں جو پڑھ رہے ہیں، لیکن میں ان جنرل بات کروں، میرے انڈیا سے پچھلے دنوں ایک عالم دین کا فون آیا، اور پھر پتہ نہیں کون سا ملک ہے، نائجیریا یا اس طرح، وہاں سے ایک عالم دین کا فون آیا کہ میں سنتا ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں نے بھی اس طرح پڑھانا شروع کیا ہے۔ میں نے ان کو کہا مولوی صاحب جو آپ کو مدد چاہیے، میں نے آپ کو سلائیڈیں بھیج دی، میں نے ان کو اس طرح میں نے سارے پارے یکجا کیے، پھر ان کو سلائیڈیں بھیج دی۔ تو میرا مخاطب بظاہر تو آپ لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ وہ چیزیں دوسروں کو فائدہ دیتی ہیں، اگرچہ میرے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن میرے دل میں جو بات آتی ہے مطالعے کے درمیان تو میں ضرور کہتا ہوں کہ انسان ظاہری چیزوں سے جب متاثر ہونے لگتا ہے تو اس کا باطن خالی ہونے لگتا ہے۔ پیسے کی بنیاد پہ جو کسی کی رسپیکٹ کرتا ہے وہ پھر اللہ سے اس کا تعلق نہیں رہتا۔ ہاں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، ہمیں اللہ نے حکم دیا انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کی منزلت کے مطابق عزت دو، چنانچہ وہ دینا ہماری دینی ذمہ داری ہے، وہ دینا دینی ذمہ داری۔ لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جن کو عزت دی جاتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید مجھے پیسے کی بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے، تو ایک الگ بات ہے، ہمیں اس سے واسطہ نہیں، وہ کیا سمجھ رہا ہے کیا نہیں سمجھ رہا۔ تو قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہ۔ اب دیکھیے یہ جو انہوں نے بات کی بڑی اہم بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ انہوں نے جو کہا اجعل لنا الہن، موسیٰ آپ ہمارے لیے خدا بنائی، آپ ہمارے لیے خدا تجویز کیجئے۔ کیسے کیسے خدا تجویز کیجئے؟ کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے لیے آلہہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ان کے بت ہیں نا، انہی بتوں میں سے ایک بت ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات سمجھیے گا۔ ان کی بات یہ تھی کہ جیسے انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے تصویر تجویز کی ہے تو ہمارا خدا تو بالکل برحق ہے، ان کا خدا تو جھوٹا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے ہمارے خدا کی ایک تصویر لے کر آ جائیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں اس حوالے سے بہت کنفیوژن میں تھا کہ یہ لوگ بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، لیکن آج جو میں نے تفاسیر پڑھی ہیں ابھی، یعنی اس موضوع پہ جو پڑھی ہیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ کہتے تھے ہمارے خدا کی کوئی تصویر لے کے آئے، یعنی خدا سے محبت کا غلط رخ۔ اللہ سے محبت کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مومن کا حق ہے، لیکن اللہ سے محبت انہوں نے غلط رخ پہ کی۔ ایک غلط رخ پہ جب اللہ سے محبت کی تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، اور کہ تم نے اپنے لیے جو توحید کی شکل بنائی ہے وہ انتہائی غلط ہے، جو تمہارے پاس توحید کی شکل ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یعنی مسئلہ بات یہ ہے کہ توحید پرستی تو اصل میں تمہارے دل میں اتری ہی نہیں ہے۔ اگر توحید پرستی تمہارے دل میں اتری ہوتی تو پھر معاملہ آج یہ نہ ہوتا، تمہارا یہ مطالبہ ہرگز نہ ہوتا۔ تو یہ تھا، یعنی توحید پرستی کو اصل میں سمجھنا ہے، یعنی اگر آپ توحید پرستی نہیں سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ معاملات بالکل ہی الٹ ہوں گے۔ کیا ہے کہ معبود سازی اپنے انتخاب کی کوئی چیز ہے؟
قومی سردار اور رہبت کے بس میں ہے کہ وہ جب چاہے اپنی قوم کے سامنے کسی کو معبود قرار دے دے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب ہے، جو کہ ایک عالمگیر جواب ہے، جو آج بھی ہر امت کے لیے نفع مند اور فائدہ مند اور ضرورت کی چیز ہے کہ جب چاہے کسی کو معبود قرار دے دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، انکم قوم تجہلون، اور تم تو جاہل قوم ہو، یہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ معبود ٹھہرا دینا یہ کوئی میرے اختیار کی چیز ہے؟ یعنی اللہ کی کوئی شکل بنا دینا اور اللہ کو ایک شکل میں پیش کرنا، نہ 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 نہ۔ میں یہاں پر ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جو کہ زمانہ گزرنے کے بعد سمجھ میں آئی مجھے، کہ آپ سمجھیے، دینی پیشوا دینی پیشوا کے اندر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، وہ دین کو اپنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس طرح چلتا ہوں، میں اس طرح چلتا ہوں، نہیں، یہ گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے۔ دین کو اپنی شکل میں پیش نہیں کرنا، دین کو دین کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک شکل ہمارے حسین جی نے بیان فرمائی تھی کہ بس صرف بیانات کا زور، نہ قرآن سمجھانا ہے، نہ حدیث سمجھانی ہے، نہ فقہ سمجھانی۔ چنانچہ اسی کے رد میں نے یہ کام کرنا شروع کیا، قرآن کی تفسیر پڑھانا، فقہ پڑھانا۔ حالانکہ میری کئی ساتھیوں سے بحث ہوئی، میرے ساتھی کہنے لگے جی لوگ آپ کو ٹیوشنی ملا سمجھیں گے، لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے، بھاڑ میں جائیں، لوگ ٹیوشنی ملا سمجھیں گے۔ یہ اصل میں انہی کی زبان ہے، میں اس لیے بولنا شروع کر دیا۔ تو کبھی اصل تو سب کچھ قرآن ہے، حدیث اور فقہ ہے۔ جب قرآن حدیث فقہ لوگوں کو آئے گی تو وہ دین کے قریب ہوں گے، صحیح دین کے قریب ہوں گے، ورنہ میرے تو قریب ہو جائیں گے، میرے قریب ہو جائیں گے اور میرے معتقد بن جائیں گے، اور ہمارے حضرت اور ہمارے حضرت اور ہمارے حضرت۔ میں نے آج تک اپنے بیانات میں 2007 سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے آج تک اپنے بیانات کا موضوع کبھی بھی شیخ کو نہیں بنایا، میں نے کبھی بھی نہیں بنایا۔ پیر بناؤ، اس کے کیا آداب ہیں، میں نے کبھی بھی اس کو اپنا موضوع نہیں بنایا، آگے بناؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے، اس کو بتانا ضرورت ہے۔ لیکن اسی کو اپنے بیانات کا مدار بنا دینا، اس سے نقصان ہوتا ہے کہ لوگ اصل دین سے دور ہو جاتے ہیں، ایک غلط رخ سمجھ میں آتا ہے، جس کا بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اجعل لنا الہن کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں، جیسے ان کے آلہہ ہیں، اسی طریقے سے ہمارا آلہہ بنائے۔ اب دیکھیے یہاں پر نا بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں سبق سے بہت آگے پیچھے ہو رہا ہوں آج۔ قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، یعنی تم فلسفہ توحید ہی نہیں سمجھے۔ ان ہؤلاء، چنانچہ حضرت موسیٰ نے جو قوم کو ڈرایا، وہ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ بھی لوگوں کو ڈراتے ہو، آپ بھی ایویں ہی دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں، متبرون، تو دھندے میں لگے ہوئے ہیں، ما ہم فی، جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، ان ہؤلاء، یہ جو لوگ ہیں تو کمائی کر رہے ہیں، ما ہم فی، جس کے اندر یہ لوگ ہیں، یہ تو صرف کمائی کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو ایک ڈائریکشن میں لگایا ہوا ہے، اصل تو نہیں ہے۔ وباطل، اور بالکل باطل ہے، یعنی وجود ہی نہیں ہے، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی وجود نہیں، یعنی سجدے کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں خود کوئی نہیں پتا۔ چنانچہ جب آپ کے پاس ایک تھیوری نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک اندھے گونگے بہرے معتقد بن جاتے ہیں، اس سے آپ کا نقصان، آپ صرف ایک کام چلانے والے بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، تو فرمایا کیا اللہ کے علاوہ، کیا تم کسی اور کو الہا بنانا چاہتے ہو، یعنی خدا کو چھوڑ کر اس کی تصویر کے پیچھے لگنا چاہتے ہو۔ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تم کو فوقیت دی ہے تمام عالموں پر،
یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ان کے پاس ایمان تھا. یاد رکھیے ایمان والا سب سے اوپر ہے. اذ انجاکم، اور پھر ان کو احسان یاد دلایا. چنانچہ ایسے موقع پر انسان کو کبھی احسان یاد دلا دیا تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن احسان جتلانا یہ صحیح نہیں ہے. اذ انجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تم کو بچایا فرعون سے. یسومونکم، مبتلا کیا تھا اس نے تم کو سوء العذاب، برے عذاب میں. وہ کیا تھا؟ یقتلون ابناءکم، قتل کرتا تھا تمہارے لڑکوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ زندہ رکھتا تھا تمہاری بیٹیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر بلا تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور بڑی بلا تھی. ربکم عظیم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی ابتلا تھی. تو یہ آیت نمبر 141 تک ہمارا آج کا سبق ہے. اس میں بہت سی باتیں، لیکن یہ باتیں میں پہلے سمجھا چکا ہوں، دوبارہ اس میں آنے کی ضرورت ہے. آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.